بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اسلامی معاشرے کی پاکیزگی اور ہر مسلمان کی عزت اور روح کی صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ نسلوں کی پاکیزگی قائم رہے اور خاندانوں میں کسی قسم کی ملاوٹ یا بگاڑ پیدا نہ ہو۔ جب معاشرہ اس برائی سے محفوظ رہتا ہے تو لوگوں کی عزت، نسب اور خاندان کی شناخت بھی محفوظ رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے اور پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا۔ جو شخص زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان اس طرح رخصت ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعض دفعہ زنا جیسے گناہ کو چھپانے کے لیے آدمی جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے۔ اس انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا یہ تو اللہ کے غضب اور غصے کو اور بڑھاتا ہے۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز ان دونوں کو ایک ساتھ مسلط کر دیں گے۔ مذہبی کتب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات بتائی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلی علامت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت آنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اڑ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات و عہدے نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، شراب کھلم کھلا پینے لگیں گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور حالات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو
برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے۔ امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی۔ امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی جگہ بدکار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں آپ خود دیکھیں، یہ سب علامات پوری ہو رہی ہیں۔ دین پر چلنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں دہکتا ہوا انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے۔ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا۔ ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرمانبرداری شروع ہو جائے گی۔ عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں، بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ پرے رکھو شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اب ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے کہ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کفریہ کلمہ بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ اور دوسری صورت جسے طلاق کے کنایا کہتے ہیں، لفظ تو طلاق والا نہیں بولا لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنایا بھی طلاق کہتے ہیں۔ جیسے غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں۔ آپ کو اس قسم کے مسائل کی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ طلاق ہو جائے اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں اور انہیں کچھ پتہ بھی نہ ہو۔ لیکن آج تو حالات یہ ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی۔ ایسے میاں بیوی اگر ایک ساتھ رہ رہے ہیں ایک گھر یا ایک کمرے میں تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ اور قربان جائیں اس سچے نبی کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، احادیث مبارکہ کی روح سے اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل واسطہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے اب، جبکہ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشین گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیلی، روسی، امریکہ جو بھی یہاں
جھوٹے بہانے بتاتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرت العرب ہے، کیونکہ کفر کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں تباہی و بربادی دجال کے ظہور سے قبل ہے۔ چنانچہ کتاب میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح قیامت سے متعلق بھی معلومات ہمیں ملتی ہیں کہ قیامت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے۔ ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عراق کا مشہور دریائے فرات سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے۔ چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ جب یہ علامت ہو چکی ہے تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھی آئے گی، آسمان سے پتھر برسے گا، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ پھر پے در پے کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے ہاتھ کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پر لگائے جس تیزی سے گزر رہا ہے، اس تیزی سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں، اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کو اس قدر واضح بتایا۔ صحابہ کرام آنسوؤں سے تر آنکھوں سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کی آمد سے قبل کی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج ٹی وی، کمپیوٹرز اور موبائل کے ذریعے یہ سب ہو رہا ہے۔ اونچے اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کے غریب سے غریب تک لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ مساجد سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ پانی کی قلت ہوگی۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں بھی مختلف آیات ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی قوم بڑی تیزی سے تجربات میں مصروف ہیں۔ روایت میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہ بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیحا کو فرار کرانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کے انتہائی تیز رفتار ایئر ویلین وہاں موجود ہے، جس پر کہ AAIR یعنی کافر درج ہے۔ واضح رہے کہ دجال کے ماتھے پر بھی کافر تحریر ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی میں یہودیوں کو پناہ دینے والے درخت برغد کا ذکر بھی ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمان سے چھپنے کے لیے پتھروں درختوں کی اوٹ لیں گے تو سوائے برغد کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھو یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گے، اور معروف ملکی غیر ملکی ویب سائٹس کے مطابق یہودی برغد کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں، مسلسل جنگیں ہوں گی،
شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گی، ہر جگہ کفر کی مجالس بڑھ جائیں گی، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی، اور اب خلیجی ممالک اور سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچھ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ مشرقی وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمان اور ساری زندگی کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہلاکتوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل اور ایران کی حالیہ جنگ سے عالمی جنگ کی قیاس آرائی ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح نصیب کرے گا، پھر جب میں شام پہنچوں تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے اتنے تیزی سے آئیں گے جیسے دھاگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہذا اپنی نسلوں کی بھی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر کرنی ہے۔ موبائل کے بیجا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نماز کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائش کی روشنی میں قیامت قائم ہونے میں تقریباً 250 صدیاں باقی ہیں، البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام دور فتنہ و فساد سے معمور ہیں۔ جنگوں، زد اور مختلف طاقتوں کے مابین کا تسلسل نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ 1400 سال پہلے باخبر کر دیا، بس ہم مسلمانوں نے ہی ہوش کے ناخن نہ لیے۔ دیگر مذاہب کے ماننے والے تو سب تیاری کی حالت میں ہیں، یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، مسیحی اپنے تیار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، دمشق کی مسجد میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اور وہ مسجد کے مینار سے ہوتے ہوئے یوں صحن میں اتریں گے کہ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، تازہ ہوئے وضو کا پانی قطروں کی شکل میں ان کے بازوؤں سے ٹپکے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں وہ نماز ادا کریں گے۔ ان کی تدبیر میں بہت سے مسیحی لوگ مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں گے، یہاں تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کا ایمان ہی ہے۔ مگر ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا مہدی جس کی امامت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسی بلند مرتبہ نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے، اسی مہدی کے ظہور پر سب سے پہلے خود مسلمانوں کا ایک لشکر مخالفت میں چڑھ دوڑے گا۔
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین بوس ہو جائے گا مگر کلیجہ کٹ جاتا ہے۔ یہ سن کر کیا مسلمانوں کو کبھی عقل سلیم عطا بھی ہوگی کہ نہیں؟ کیا ہم آل رسول سے دشمنی کرتے رہیں گے؟ جن یہودیوں سے عداوت ہے وہ تو اپنے یہاں کا سب سے اعلیٰ مذہبی مقام محض اپنے نبی جناب ہارون علیہ السلام کی آل کے لیے ہی مخصوص کرتے ہیں، کسی اور کو وہ اس منصب پر فائز ہی نہیں ہونے دیتے۔ تو پھر ہم مسلمانوں کو یہ شرف کیوں حاصل نہیں؟ حالانکہ ہمارے نبی جناب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو سرفرازیاں تو خود خدا رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ بد نصیبی ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائش سے روح گردانی کے مرتکب تو ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کا بھی عملی انکار بھی ہے۔ اب کون ہمیں سمجھائے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر پرفتن دور میں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے فتنے کی آگ کو ہر گھر تک پہنچا دیا ہے۔ جہاں پہلے گناہ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا، اب ایک کلک پر فحاشی اور بے حیائی موبائل کی اسکرین پر موجود ہے، جو کہ براہ راست ہمارے ایمان پر حملہ آور ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، لیکن فتنوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر سیاہی چھپا رہی ہے اور نیکی کرنا بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو کلمہ کفر سے پاک رکھیں اور نکاح جیسے مقدس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں، تاکہ ہم نادانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب نہ ہوں۔ یاد رکھیں کہ کلمہ کفر صرف جان بوجھ کر بولنا ہی نہیں، بلکہ مذاق مذاق میں شریعت کا تمسخر اڑانا بھی ایمان کو برباد کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے اور اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر کریں اور ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور حساب کا دن، قیامت کا دن قریب ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، احباب تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔